السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن گائیڈر اور میں ہوں کاشف نعیم۔ دجال کے ظہور کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو اسی طرح یہ قرآن پاک اور اسلام میں جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں ان کے مطابق ہم ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ دجال کا سلسلہ مکمل ہوا کہ دجال کا جب خروج ہوگا تو اس دوران امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام مہدی کب آئیں گے اور دجال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسے ہوگا، اور اس جنگ میں ان کی مدد کون کرے گا، اور امام مہدی کے ساتھ کون کھڑے ہوں گے۔ کیا امام مہدی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، وہ کہاں آئیں گے اگر انہوں نے آنا ہے۔ یہ ساری معلومات جاننے کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی اور معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کیجیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میری ساری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو چلیں ویورز، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا۔ یہ ویڈیو جو ہم آج بنانے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں ہیں اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق۔ ڈیئر ویورز، اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی آیت نمبر 8 ہے۔ میں نے سعودی عرب کے شہر ریاض اور اس کے علاوہ باقی شہروں میں جو میں نے دیکھا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ دیکھ لیں، اب تو ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال تک پہنچ چکی ہے یا آلموسٹ پہنچنے والی ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ وہ باتیں ہیں جن کو صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اگر وہ احادیث میں ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ پہنچ چکی ہیں یا وہ پیش گوئیاں پوری ہونے کے نقطہ کمال تک پہنچنے والی ہیں۔ اس کے بعد اصول دنیاوی ہر کمال را زوال است کے، ہر کمال کے لیے زوال ہے، زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ گاڑیاں صرف تیل پر ہی نہیں چلتی بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی بہت زیادہ یہ گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے جو امریکہ ہے، اس نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ تیل کے خاتمے کی وجہ سے ان کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے، اور اب اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عرب میں ایون مکہ مدینہ میں بھی مختلف ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو آتے ہیں سوال کی طرف کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ جسے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بواد غیر ذی زرع بے آب و گیا وادی قرار دیا، اس سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ قبل آیا تھا جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بھی بن چکے ہیں۔
اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یا دیکھنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگنے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمہ کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو دجال کے خروج اور دجال کے ظاہر ہونا اور دجال کا حملہ کرنا، ان سارے سیریز میں ہم نے یہ بات کی ہے۔ تو وہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل، چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا جو چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر فاصلے پر ہے، کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے، اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ بات ہم پچھلی دجال کی ویڈیو میں بھی اس کے ظہور کے بارے میں، علامات میں جو دجال نے بات کی تھی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی اس نے اس دریائے تبریہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، پوپ فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے، اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں اندر آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ بات آپ کے لیے جاننی بڑی ضروری ہے کہ دجالی فتنے میں جو سرگنا ملک ہے وہ اسرائیل ہے، اور فلسطین اور اسرائیل یہ وہ ممالک ہیں جو مشرق وسطیٰ میں شامل ہیں۔ یہ بات آپ کے نالج میں اس لیے میں لے کر آیا ہوں کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت تک فلسطین میں اسرائیل نے بیش بہا ظلم کی داستانیں رقم کر دی ہیں۔ آج تک ان کے ہسپتال، ان کے جو سراگاہیں ہیں، ان کے خیمے ہیں، جہاں پہ ہجرت کرنے والے، جو وہاں سے جانے والے لوگ ہیں،
किसी को भी इसराइल ने नहीं छोड़ा, और ये जंग इस वक्त अपने अरूज पर है, और दुनिया के सारे जो ममालिक हैं जो सो कॉल्ड पीस के लिए काम करते हैं, कोई भी इस जंग को रुकवाने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए उसके जो अमली काम नहीं कर सका। तो बात कर रहे हैं कि वो जो आलमी जंग है उसका भी खतरा है, और प्लस मशरिक़ वुस्ता में जो लड़ाई है ये भी होती रहेगी। मशरिक़ वुस्ता की भी लड़ाई होगी और ग़ज़वा हिंद भी होकर रहेगा। यहाँ भी हिंदू पाक का रंजिशें और कश्मकश के बढ़ते हालात से भी लगता है कि ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं, कश्मीर में जो इस वक्त चल रहे हैं, इसके अलावा जो आज तक की खबर है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ मुस्लिम मालिकों के हेड ऑफिस पर, और इस तरह जो उनके साइटें हैक की जा रही हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तान में मोदी सरकार है और वो मुसलमानों के साथ एक सींग फंसाए खड़ी है, और इसके अलावा वो इसराइल की भी मदद कर रही है। तो डियर व्यूवर्स, बात हम कर रहे हैं कि ये ग़ज़वा हिंद के तरफ आसार नज़र आ रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के करीब हिंद पर चढ़ाई करेगा। अल्लाह पाक उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह पाक उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आने वाले अदवार बड़े पुरफतन नज़र आते हैं, और इसके मुतल्लिक़ भी सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा कि जिसमें फितने ऐसे तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फ़िक्र फरमाएं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, रात देर तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाजों को तर्क करने से रोकें, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, मेरे देखने वालों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो तालिबे इल्म हैं। बहैसियत मौल्लम में अक्सर बच्चों को ये बात बताता हूँ कि हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हम यहूदियों के बनाए हुए जाल में ना फंस जाएं, हम यहूदियों की अय्यारी और चलाकियों में ना फंस जाएं। हम अपने आप को इस्लाम पर रखें, अपने आप को इस्लाम से बेरा रवी के रास्ते से रोकें, अपनी नस्लों को बचाएं और अपनी नस्लों को बचाने की फ़िक्र करें। अगर इस दौर में देखें तो यकीन करें कि अफरा तफरी का दौर है, हर बंदा दौलत के पीछे भाग रहा है। किसी की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार दौलत से मुआजना होता है, दौलत के म्यार से मापा जाता है कि कौन कितना कामयाब और कितना नाकाम है। हमें इससे हटकर इस्लाम की तरफ बढ़ना होगा। ये व्यूअर्स, मेरे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक के सारे वाक़यात को लेके आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह ताला हम इस पर मज़ीद वज़ाहत से बयान करेंगे आगे। तो आखिर में फिर वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।